الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البراء وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید جواد الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید طیب حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، یادگار اسلاف محسن اہل سنت حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر اخلاق حسین قادری نوشاہی صاحب زید مجدو، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم جناب ماسٹر زبیر احمد رضوی صاحب اور محترم حاجی محمد اسد صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادران عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ زین الاسلام صاحب اور برادر عزیز محترم حسیب الحسن قادری نوشاہی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچتے ہی برادر محترم ماسٹر زبیر احمد رضوی صاحب جس بے پناہ شفقت سے نوازا، اس پر میں بار دیگر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان شخصیات کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے۔ میں اپنے برادر عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ قاری گلزار احمد نقشبندی صاحب خطیب اعظم گجرات کبھی شکر گزار ہوں کہ میری گزارش پر آپ ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک گھر میں اپنے پاک محبوب کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ دوڑائیں، تو آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئیں گے، زیادہ بڑے دولت مند بھی نظر آئیں گے، زیادہ شہرت اور ناموری کے مالک لوگ بھی نظر آئیں گے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسے گناہگار بیٹھے؟ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو قریب رہ کے نہیں آئے، اور بہت سے ہیں جو دور سے آئے بیٹھے، تو جو آئے ہوئے ہیں وہ بلائے ہوئے ہیں۔ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ جو چوکٹ ہے، یہ جو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس کی حاضری اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر پاک کی مجلس میں حاضری، اسے چھوٹی سی حاضری نہ سمجھا کریں کہ جو گھڑیاں یہاں گزرتی ہیں وہ یوں سمجھیں کہ جنت میں گزرتی ہیں، کیونکہ اللہ کا گھر بھی جنت ہے۔ اور حضور کے ارشاد کے مطابق اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی مجلس اگر جنگل میں قائم کی جائے تو اس جگہ کو بھی جنت بنا دیتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتم، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجالس الذکر، کہ وہ محفلیں جہاں اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں، اور جو لوگ جنت میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر جو دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ سلسلے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو پڑوس میں ہوں گے مگر گھر میں بیٹھے ہیں، اس محلے میں ہیں مگر گھر میں بیٹھے ہیں، اور ان کے اندر طلب ہی پیدا نہیں ہوئی کہ ہم مسجد میں چلے جائیں، ہم مجلس میں چلے جائیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باطنی اور روحانی دنیا کتنی برباد ہو چکی ہے۔ یعنی پڑوس میں جنت کا باغ کھلا ہے اور ان کے اندر طلب ہی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ جنت میں آ جائیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی اس جنت میں نہیں آتے،
وہ آخرت کی اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے، کیونکہ دیکھ لینا ایسے بد نصیب لوگ جو گھر سے اٹھ کر اس جنت تک نہیں آ سکے، وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ پل صراط سے گزرنا آسان ہے، تو یہ جو آسان تھا گھر سے اٹھنا تھا اور جنت میں آنا تھا، تو وہ اس جنت میں نہیں آ سکے، اس جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ اصل یہ بات ہے کہ اندر وہ جو طلب ہوتی تھی نا، وہ طلب ہی ختم ہو چکی ہے۔ فلمیں دیکھ دیکھ کے، گانے سن سن کے، اور حرام دیکھ دیکھ کے، حرام سن سن کے اپنے دلوں کو اتنا زنگ آلود کر لیا ہے کہ حضور کے ذکر کی مجلس کی طرف دل میں داعیہ اور طلب ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ تو جب آنکھ بند ہوگی تو اس وقت معلوم ہوگا۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ کوئی حکے پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹچ موبائل پہ بیٹھا ہے، اور معلوم ہی نہیں کہ ہمارے محلے میں جنت کا باغ کھلا ہے، اور یہ دوہری جنت ہے، مسجد بھی جنت ہے، ذکر رسول کی مجلس بھی جنت، مگر طبیعت مائل نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نا ملک الموت نے پوچھا تھا، اسرائیل علیہ السلام نے حضور سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جسم سے روح نکالتا ہوں اور جسم کو میں مارتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی، جسم کو میں مارتا ہوں روح نکال کر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک مسئلہ سمجھائیں کہ میں جب جاتا ہوں نا بعض لوگوں کے جسم مارنے کے لیے، تو ان کی روحیں پہلے مر چکی ہوتی ہیں، تو ملک الموت حضور سے پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جسم تو میں مارتا ہوں، یہ روحیں کون مارتا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، انسان 2 چیزوں سے عبارت ہے، ایک یہ فزیکل سٹرکچر ہے، یہ ڈھانچہ، یہ باڈی ہے، یہ جسم، اور اس کے اندر روح ہے۔ تو جسم کے بغیر روح جو ہے نا، اس کو روح کہتے، انسان نہیں کہتے، اور روح کے بغیر جسم کو بھی انسان نہیں کہتے، ڈیڈ باڈی کہتے تھے، میت کہہ دیتے ہیں۔ انسان کون؟ جسم بھی ہو، اندر روح بھی ہو۔ تو جس طرح ہمارا جسم خوراک مانگتا ہے نا، اسی طرح روح بھی خوراک مانگتی ہے۔ اب جسم کو خوراک نہ دے تو کمزور ہوتے ہوتے یہ ختم ہو جائے، اسی طرح اگر روح کو خوراک نہ دے تو وہ بھی کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کی برادری میں، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو جسم کو پال رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی پال رہے ہیں۔ جسم کی صفائی کے لیے ہر گھر میں الگ صابن پڑا ہے، کسی نے کیپری لا کے رکھا ہے، کسی نے امپیریل رکھا ہوا ہے، کسی نے لکس رکھا ہے، قیمتی جتنا کسی کے پاس پیسہ ہے اسی حساب سے صابن خرید لیتے ہیں۔ پھر لوشن ہے، پھر شیمپو ہے، پھر فیس کریمیں ہیں، کتنا سامان ہے جسم کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن روح کو سنوارنے کے لیے ہم نے کتنا سامان خریدا ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں ایک قرآن رہ گیا تھا، وہ بھی الماری میں بند کر کے رکھ دیا، جس نے روح سنوارنی تھی۔
یہ جو حضور کی حدیث میں نے سنائی کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی خوراک لے لیا کرو، تو وہ کس خوراک کی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ روح کی خوراک کی بات کر رہے ہیں کہ ذکر خدا اور ذکر نبی کی مجلسوں میں روح کو خوراک ملتی ہے۔ تو جسم پال رہے ہیں، روح مار دی، چونکہ اس کی خوراک نہیں دی اسے اپنے۔ جسم بنا ہے 4 چیزوں سے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور یہ چاروں اللہ نے نیچے سے لیے۔ تو جسم جن چیزوں سے بنا ہے نا وہ نیچے سے لیے ہیں، تو اللہ نے جسم کی خوراک بھی نیچے رکھ دی ہے۔ ہر وہ شے جس سے جسم پلتا ہے اللہ نے نیچے رکھ دی۔ اور روح کہاں سے آئی ہے؟ قرآن میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، آپ فرما دیں وہ اللہ کے امر سے آئی، اوپر سے آئی۔ روح آئی ہے اوپر سے، جسم بنا ہے نیچے سے۔ اب قدرت کے نظام کا کمال دیکھیے اللہ رب العزت کیسا سسٹم بنایا اس نے کہ جسم کی خوراک نیچے رکھ دی چونکہ بنا نیچے ہے، اور روح کی خوراک اللہ نے اوپر سے بھیج دی چونکہ روح اوپر سے آئی۔ تو روح چونکہ اوپر سے آئی اس کی خوراک بھی اوپر سے بھیجی۔ کیا حضور بھی اوپر سے تشریف لائے، قرآن بھی اوپر سے آیا۔ جو آیت میں نے پڑھی قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ تو یہاں نور کس کو کہا؟ حضور کی ذات کو، وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا، اوپر سے آیا۔ اور قرآن کہاں سے آیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے قرآن بھی اوپر سے نازل کیا۔ امام الانبیاء بھی اوپر سے تشریف لائے اور قرآن بھی اوپر سے آیا، اور یہ روح کی خوراک بن گیا۔ ذکر نبی سے بھی روح پلتی ہے، ذکر خدا سے بھی روح پلتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی روح پلتی ہے، قرآن کے حکموں پر عمل سے بھی روح پلتی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی روح کو پالتے ہیں یا روح کی خوراک دیتے ہیں اس کو؟ تو بالکل موت پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ جسم تو میں مارتا ہوں، تو بعض لوگوں کے جسم مارنے جاتا ہوں تو ان کی روحیں پہلے مری ہوتی ہیں، تو یا رسول اللہ روحیں کون مارتا ہے؟ قربان جائیں ہمارے نبی کے علم پر، علم پر کہ ملک الموت کو بھی مسئلہ سمجھنا آئے تو رسول اللہ سے پوچھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسرائیل کو بھی دہلیز مصطفیٰ کا محتاج بنا دیا، اسے بھی سمجھ نہیں آتی کہ روحیں کیسے مرتی ہیں، اور حضور سے پوچھا۔ امام الانبیاء نے جواب دیا، فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہیں کلمہ پڑھنے والے وہ اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں، اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں، اور جن کی روحیں مر جاتی ہیں وہ حقہ نہیں چھوڑتے، دین کی محفل چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کی روحیں مر جاتی ہیں وہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کی روحیں بیمار ہوتی ہیں یا مر جاتی ہیں وہ کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ گھروں میں دیکھ لیں جن کی روحیں مر جاتی ہیں وہ بہو بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ یا تو روحیں بیمار ہو چکی ہیں یا روحیں مر چکی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بعض بدبخت ایسے اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں، اور ان میں سے 3 بندوں کا ذکر بطور خاص کیا ہوا، اعجاب المرء بنفسہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ جو گھمنڈی ہوتا ہے اور متکبر ہوتا ہے، اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں اونچا ہوں باقی سارے مجھ سے چھوٹے اور نیچے ہیں۔ جو فرعون بنا ہوتا ہے جس میں تکبر ہوتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بدبخت اپنی روح خود مار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 2 امام الانبیاء نے فرمایا جو در پہ آئے ہوئے فقیر کو، جو مستحق فقیر ہونا اس کو دے سکتا ہو مگر خالی لوٹا دے، وہ اپنی روح خود مار دیتا ہے۔
پیشہ ور بیکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مستحق فقیر ہو۔ اور تیسرا امام الانبیاء نے فرمایا جسے اللہ رب العزت نے دولت دے رکھی، اس کے غریب رشتہ دار، غریب پڑوسی، محلے والے، برادری والے، وہ بیمار دوائی کو ترستے ہوں اور وہ مدد نہ کریں۔ غریبوں کی بیٹیاں جوان ہو کر بوڑھی ہو جائیں، رخصتی کا سامان نہ ہو۔ غریبوں کے بچے تعلیم سے محروم رہیں اور وہ کروڑوں روپیہ بلڈنگوں پہ لگائے، 50 لاکھ ٹائلٹ پہ لگا دے، وہ طوائفوں پہ اڑا دے۔ امام الانبیاء فرماتے وہ غریبوں کی مدد نہ کرے، غریب بھائیوں کی، برادری کے لوگ، محلے کے لوگ، ان کی مدد کر سکتا ہو نہ کرے۔ امام الانبیاء فرماتے وہ اپنی روح خود مار دیتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے 15 20 عمرے کر رکھے، ہر سال کئی حج پہ جا رہے ہیں اور بڑا فخر سے بتائیں گے میں نے 40 حج کر رکھے، جی میں 25 سال سے حج کر رہا ہوں، مگر ٹٹول کر دیکھو تو ہو سکتا ہے اس کے غریب بھائی کی بیٹیاں بوڑھی ہو چکی ہوں غربت کی وجہ سے اور رخصتی کا سامان نہ ہو، اور وہ 25ویں حج پہ جا رہا ہے، وہ 15ویں عمرے پہ جا رہا ہے۔ پڑوس میں ہو سکتا ہے غریب کی بیٹی کا سر ننگا ہو، سر ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس چادر بھی نہ ہو، اور وہ 15ویں عمرے پہ جا رہا ہے۔ اس بدبخت نے مصطفیٰ کی شریعت نہیں سمجھی ہے۔ اور تیرے عمرے نہیں ہیں، تیرے صرف پھیرے ہیں، تیرے طواف نہیں ہے، تیرے صرف پھیرے ہیں۔ تو 10,000 عمرے بھی کر لینا، جب حضور کی جالیوں پہ جائے گا تو تیری کیفیت یہ بنے گی کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے۔ کیوں کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ سمجھ رہے؟ وہ عمرہ تو فرض ہی نہیں ہوتا، عمرہ تو فرض ہی نہیں ہوتا، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہوتا، اور حج بھی زندگی میں ایک بار فرض، ہر بار فرض نہیں ہے، صرف ایک بار صاحب استطاعت پہ حج فرض۔ وہ حیرت کی بات، جو فرض ہی نہیں وہ 25واں پھیرا لگا رہا ہے۔ وہ غریب کی مدد ہر بار فرض ہے، پڑوسی کی مدد ہر بار فرض ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اتانی جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جبریل نے اتنے پھیرے لگائے سدرہ سے مدینے کے، اور صرف ایک بات ہی کرنے آتا تھا، یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے کہ امت کو کہے پڑوسی کا خیال رکھے۔ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے اتنے پھیرے لگائے صرف ایک کام کے لیے کہ آقا فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ پڑوسی کو کہیں وارث نہ بنا دے، کہ وراثت کا حق نہ دے دے اللہ رب العزت۔ تو وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے بیمار ہیں، دوائی کو تر، اور یہ 15ویں عمرے پہ جا رہا ہے کہ بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ اس بد نصیب نے تاجدار کائنات کی شریعت کا مزاج نہیں سمجھا۔ تو جلسے ہوتے ہیں تربیت کے لیے، یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتے۔ آج تک قوم اکثریت میجارٹی کانوں کا چسکا پورا کرتی رہی نا، تو حالت یہ ہو چکی، بس جلسے میں آئے گی کانوں کا سواد پورا کیا، قوم کانوں کی عیاش بن گئی، نہ قرآن یاد نہ حدیث یاد، بنیادی ضروری مسئلے تک معلوم نہیں، اور جلسوں میں آتے ہیں صرف اپنا سواد پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو جلسے حضور نے اس لیے شروع کیے تھے، آقا تو جلسے اس لیے کرتے تھے کہ ان جلسوں کے ذریعے حضور کی امت تک حضور کا دین پہنچے۔ تو ہم نے دین کا بھی وہ حصہ چن لیا کہ جس کا تعلق اپنی طبیعت کے ساتھ، دین کا بھی وہ حصہ چن لیا جس کا تعلق اپنے من کے ساتھ۔ دیکھیں نا،
ہمارے ہاں ہر سال میلاد شریف پر اس کے جھنڈے اور بینر بڑھتے جا رہے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں بعض جگہوں پہ مشل بردار جلوس نکلتا ہے۔ میلاد کا جلوس نکلا ہوا ہے اور آگ اٹھا رکھی ہے، ہر بندے نے آگ اٹھا رکھی۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی توہین ہے، اور نادان اور تاجدار کائنات آگ لگانے نہیں آگ بجھانے آئے تھے۔ یہ جو برہمکا قوم ہے نا، برہمکا، وہ چونکہ آتش پرست تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے، ان کے جو جاہل لوگ تھے نا، جنہیں دین، کلمہ تو پڑھا مگر دین نہیں سمجھا، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں شب برات پہ جو پٹاخے چھوڑتے ہیں نا، جو آگ جلاتے ہیں، یہ برہمکا قوم جو آتش پرست تھے، کلمہ پڑھ کر دین سیکھا نہیں، تو دین میں انہوں نے اپنی پرانی روایتیں داخل کر دی، کیونکہ آگ کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اور یہ مشل بردار جلوس آگ اٹھائے پھرتے ہیں، آگ اٹھائے پھرتے ہیں حضور کے میلاد میں۔ آتش کدہ ایران پڑھو حضور کی سیرت کی کتابیں، 1000 سال تک اس کی آگ نہیں بجھنے دی تھی انہوں نے، آتش پرست 1000 سال تک آگ جل رہی تھی، نہیں بجھنے دی۔ لیکن میں جب تاجدار کائنات کی ولادت ہوتی ہے تو میلاد پر وہ آگ خود بجھ گئی۔ تو حضور تو آگ بجھانے آئے، حضور کی امت میلاد میں ہی آگ اٹھائے پھرے، یہ عقل ماری ہوئی۔ بہت نادان لوگوں نے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر غلط داخل کر دی ہیں، عشق کے نام پر، محبت کے نام پر۔ تو ہر سال میلاد کا چراغاں بڑھ رہا ہے، بینر بڑھ رہے ہیں، جھنڈے بڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر نظر ہے دنیا خوش ہو رہی ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو ان سب چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں، تو چلو خوشی تو ہونی چاہیے ادھر، اور یہ کرنا چاہیے، لیکن جو بات میں سمجھا رہا ہوں صرف یہ کرنا ہے یا یہ بھی کرنا ہے جو میں دکھانے لگا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سوال یہ ہے ہر سال میلاد کے بینر اور جھنڈے بڑھتے رہے، لیکن ہر سال ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے کیوں رہے؟ اگر میلاد کے جھنڈے اٹھانے میں ہم مخلص تھے اپنے رسول کے ساتھ، تو ہماری بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتری کیوں ہیں؟ عورتیں شارٹ ڈریس پہنتے پہنتے کہاں پہنچ گئی ہیں؟ پورے بازو ہوتے تھے عورتوں کے، اور کھلا کھلا لباس ہوتا تھا، اور وٹ والی شلواریں ہوتی تھی، اور ڈھیلا ڈالا لباس، اور پھر بڑی بڑی اوپر دیکھ لیں دادیاں نانیاں پرانی عورتیں آج بھی گھروں میں تو ڈھیلا ڈالا لباس پہنتی ہیں، اور سروں پہ بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں، اور پھر بین والے کرتے، یہ بین ہوتا ہے، بین والے کرتے عورتیں پہنتی تھیں، اوپر پھر چادریں بھی، تاکہ گردن کی اس جگہ پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ لیکن گھروں میں ٹی وی کی ٹی بی ہو گئی، لوگوں کو ٹی وی آیا تو ٹی بی ہو گئی، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھے، پھر کام بڑھتا رہا، بے حیائی کا کام بھی بڑھتا رہا نا، شیطان بھی تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ پہلے ٹی وی آئے تھے، پھر وی سی آر آ گیا، پھر ڈی وی ڈی آ گئی، پھر کمپیوٹر آ گیا، پھر کیبل کے کنیکشن آ گئے، پھر ٹچ موبائل آ گئے، پھر چھتوں پہ 2 ڈشیں لگ گئی۔ اب 2 ڈشیں چھتوں پہ لگی ہوتی، بڑی بڑی کوٹھی ہوتی، ایک کا رخ ادھر ہے ایک کا ادھر ہے۔ وہ یہ کیا کرتے ہیں، کیوں لگائی ہیں یہ بڑی بڑی پلیٹیں انہوں نے؟ تاکہ کافروں کے ملک کا کوئی چینل، انگریزوں کے ملک کا کوئی بے غیرتی کا چینل ایسا نہ رہے کہ میں گھر بیٹھ کے اسے دیکھ نہ سکوں۔ اکثریت قوم کی آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہو گئی، میجارٹی قوم کی کانوں کی بدکاری میں مبتلا ہو گئی۔ ادھر میلاد کے بینر بڑھتے رہے، ادھر عورتوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے رہے، بین ختم ہوئے،
عورتوں نے گریبان اتنے کھلے کیے کہ نیک لائنیں اور چھاتیاں نظر آنے لگی، بازو کم کرتے کرتے کندھوں تک ننگی ہو گئی، چانک اتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ اور نیفے نظر آنے لگے، وہ ڈھیلی ڈالی شلواریں ختم ہو گئی عورتوں کی، ٹائٹ پاجامے پہن لیے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزے نے رنگ پکڑا، فلمیں دیکھی نہ ڈرامے دیکھے تو دیکھا کہ ان میں بھی تو عورتیں ہیں جنہوں نے پاجامے پہنے ہیں، پینٹیں پہنی، آدھے جسم ننگے۔ تو اس نے نہیں جانا، اس نادان بچی نے نہیں سمجھا کہ وہ تو طوائف ہے، میں تو شریف باپ کی بیٹی ہوں، وہ تو کمائی کرتی ہے جسم دکھا کر، اور میں تو معزز خاندان کی بیٹی ہوں۔ یہ فرق مٹ گئے لوگوں، ادھر بینر بڑھتے رہے، ادھر سروں سے دوپٹے اترتے رہے، ادھر گریبان کھلے ہوتے رہے، ادھر بازو ننگے ہوتے رہے، ادھر پاجامے اور پینٹیں آتی رہی، ادھر جھنڈے بڑھتے رہے، بینر بڑھتے رہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں حضور پھر خوش ہو رہے ہیں؟ اسی لیے تو گرداب بلا میں کشتی پھنس چکی ہمارے مقدر کی۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان، یہ تو نے لاکھوں میٹر کپڑا بینر بنا کے بازاروں میں لگا دیا، یہ تیری خوشی تھی کہ تجھے میرے جیسا رسول مل گیا، یہ تو خوشی منا رہا، اپنی خوشی کر رہا، وہ یہ تیری خوشی ہے، تو نے اتنا کپڑا بازاروں میں لگا دیا، یہ تیری خوشی ہے۔ اگر جوان بیٹی کو گھر سے نکالتے وقت صرف 2 میٹر کپڑا اس کا پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی، صرف 2 میٹر کپڑا لگنا تھا اس کے پردے، وہ کرواتا تو وہ میری خوشی تھی۔ تو جھنڈے بنا کر جلوس لے کے گیا چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، وہ تیری خوشی تھی، تجھے میرے جیسا رسول مل گیا۔ لیکن اگر اذان سن کر سب کچھ چھوڑ کر مسجد نماز پڑھنے آتا تو وہ میری خوشی تھی۔ تو بتاؤ نا، ہم حضور کی خوشی کا کیا کر رہے ہیں؟ ہر گھر میں گانے ہیں، ہر ہوٹل پہ گانے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا یکون فی ہذہ الامت 4 فتن، حضور فرماتے ہیں میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کو برباد کر دیں گے۔ اب حضور فرمائے کہ یہ کام میری امت کو برباد کر دے گا اور امت وہ کام کرنے لگ جائے تو بربادی سے بچ سکتی ہے؟ ہم اس لیے برباد ہو رہے ہیں۔ سنیں حضور کی حدیث، یکون فی ہذہ الامت 4 فتن، میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے، اور آخری بڑا فتنہ جو امت کو ڈبو دے گا، برباد کر دے گا، وہ کیا ہے؟ آخرھا الغنا، غنا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں آخری فتنہ جو امت کو برباد کر دے گا وہ گانا سننا، گانا بجانا ہوگا، وہ گانے اور نغمے اور گیت ہوں گے جو امت کی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ آج ہمیں نعت خوان بھی وہ پسند ہے جو فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتا ہے، جو طوائفوں کے لہجے میں ذکر نبی کرتا ہے۔ آج وہ نعت خوان سروں پہ چڑھا رکھے ہیں لوگوں نے، انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا گانا میری امت کو برباد کر دے گا، اور گانے کی تاثیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو گانا ہے، گانا، نغمے، گیت، یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ اور ہمارے ہاں حکومت کی سرپرستی میں میوزیکل شو ہوتے ہیں، حکومت کی سرپرستی میں ناچنے والیاں بلا لیتے ہیں اور گانے والیاں بلا لیتے ہیں، حکومت کی سرپرستی بڑے بڑے پروگراموں میں۔ جی پنجاب کا گورنر جو ہے وہ مہمان خصوصی ہے، جہاں طوائفیں آ کے گا رہی ہیں وہ مہمان خصوصی ہے، انہیں ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے صدر پاکستان نے 14 اگست کو اس طوائف کو ایوارڈ دیا، نمبر 1 ایوارڈ اسے دیا
کہ جو فلموں میں سب سے زیادہ اپنا جسم ننگا دکھاتی رہی ہے. یہ صدر پاکستان ہے جس بدبخت کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ جس پر رب رسول لعنت بھیج رہا ہے میں اسے انعام دے رہا ہوں. جس نے قوم کے لاکھوں جوانوں کی آنکھوں کو زنا میں مبتلا کر اپنا ننگا جسم دکھا کر جو نہ جانے کتنے جوانوں کے جہنم میں جلنے کا سبب بنی، وہ بغیر تو تم انہیں ایوارڈ دے رہے ہو. ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. اور نئی حکومت اعلان کر رہی ہے، نئی حکومت، اس کا وزیر اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں 286 سینہ میں ہیں. پہلے کتنے ہیں؟ 286. وہ کہتا ہے یہ تھوڑے ہیں. نئی حکومت کیا کارنامہ سر انجام دے گی؟ کہتا ہے ہم 1100 سینہ میں اور بنائیں گے ملک. اسی لیے تو وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا آج کے رسول وہ زندگی بھر آواز دیتا رہا، کہا بدبختو اور ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، ملک بنا ہے محمد عربی کے نام پر، اور اس کی مٹی میں 40 لاکھ عورتوں کا سوال دفن ہے. لاکھوں بچے یتیم ہوئے تو یہ ملک بنا. یہ تمہارے جیسے گنڈوں کے لیے بنا؟ یہ یا اس لیے بنا کہ سینہ میں کھولے جائیں؟ وہ ایک آواز حق تھا، وہ آواز بھی ختم ہو گئی، وہ بھی چلے گئے. اور اب دنیا انہیں یاد کرے گی، یاد کرے گی. اور ان کی روح کہہ رہی ہے مجھے پکار نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول. میں نے تمہیں بھی لے جانا تھا رسول کی طرف، مگر میں آواز دیتا رہا، اب میں تو جا رہا ہوں رسول کی طرف. مجھے پکار نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول. تجھے تلاش میری، مجھ کو جستجوئے رسول. پھر مدینے سے خیرات ملی ہے کہ نہیں ملی؟ عاشق صادق تھا حضور کا عاشق. امام الانبیاء کے غلام وہ جب دھرنے میں بیٹھا ہوتا تھا نا تو لگتا تھا امیر المجاہدین ہے، اور جب جنازہ اٹھا تو لگ رہا تھا امیر المومنین ہے. بتایا جا رہا ہے جو مصطفیٰ کے دین سے وفا کرے اسے ہم اسی طرح عزت دیتے ہیں. تو میرے آقا کے غلاموں یہ زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. اتنی بڑی آبادی میں سے آپ چند لوگ آئے نا، تو کیوں آئے؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت تھی، ایک دینی فکر تھی، سوچ تھی، جذبہ تھا. خدا کے لیے آپ لوگ ہی اب یہ ہے حضور کے دین کی بیساکھی بن سکتے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں حضور کے دین کا سہارا بننا ہے. دین پہ بڑا کڑا وقت آ چکا ہے. اب ان گنڈوں کے لیے میدان خالی ہو چکا ہے. فی الحال کوئی سامنے نہیں کھڑا ان کے سینہ تان کے. اب جو چاہے کھلواڑ کریں گے حضور کے دین کے ساتھ. تو ہم نے حضور کے دین کا سہارا بننا ہے. آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، حضور بتا کر گئے کہ یہ گانے میری امت کو برباد کر دیں گے. اور حکومت گانوں کی سرپرستی کرتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کالجوں میں، سکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں بزم ادب ہوتی تھی. تو استاد لڑکوں کو سیرت النبی پہ تقریریں لکھ کے دیتے کہ بزم ادب میں تو نے تقریر کرنی. وہ سیرت النبی پہ خطاب کرتے، سیرت فاروق اعظم لکھ کر دیتے، سیرت علی المرتضیٰ پہ تقریر لکھ دیتے. اور لڑکیوں کو کالجوں میں اور سکولوں میں استانیاں سیرت فاطمہ الزہراء پہ تقریر لکھ دیتے تھے، سیرت عائشہ صدیقہ پہ لکھ کر دیتی تھی. وہ جب یاد کرتی پھر آگے عورتیں سنتی بچیاں، انہیں پتہ چلتا رہتا تھا شرم کیا ہے، غیرت کیا ہے، حیا کیا ہے. اب یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور سے امام الانبیاء کے غلام وہ بزم ادب ختم ہو چکی، اور اب کالجوں اور سکولوں میں مسلمان بچیوں میں ناچنے کے مقابلے ہوتے ہیں.
اب گانے پہ مقابلے ہوتے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو کس راستے پہ چل رہا ہے؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، ہمیں چاہیے اپنے جو بچے ہیں نا، سب سے پہلے جب وہ کچھ سیکھنے کے قابل ہوں تو ان کی گھٹی میں حضور کا قرآن رکھیں، انہیں حضور کی شریعت کی طرف لانا. اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں 2 قرآن دیا، 2 قرآن. ایک قرآن کتابی شکل میں ہے، دوسرا قرآن رسالت مآبی شکل میں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قرآن جو مدینے میں ہے گنبد خضرا میں، وہ بولتا قرآن. وہ قرآن ناطق ہے جو الماری میں ہے، وہ قرآن صامت ہے. یہ خاموش یہ بلاؤ تو بولتا ہے. 2 قرآن دی اللہ، دونوں اللہ کی طرف سے آئے. رسالت مآبی شکل میں بھی قرآن اور کتابی شکل میں بھی قرآن. امام الانبیاء کے غلاموں، اب یہ جو قرآن ہے الماری میں، اس کی سطریں کالی ہیں اور مدینے والے کی زلفیں کالی. اور یہ جو قرآن ہے، اس کو جو پڑھے وہ صرف حافظ اور قاری بنتا ہے، جو چہرہ مصطفیٰ کی جھلک تک لے وہ صحابی بنتا ہے. اللہ نے کتنا احسان کیا کہ ہمیں 2 قرآن عطا کیا، اور دونوں نور ہیں. قد جاءکم من اللہ نور، حضور بھی نور، وانزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن بھی نور. 2 نور دیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی حقیقت کو دیکھنے کے لیے، کسی بھی شے کو دیکھنے کے لیے 2 نوروں کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک 2 نور نہ ہو کوئی شے نظر نہیں آتی. دیکھیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. آنکھوں میں کیا ہے جس کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں؟ آنکھوں میں نور ہے. صرف ایک نور سے ہم نہیں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، صرف آنکھوں کے نور سے نہیں دیکھ رہے ہیں، 2 نوروں سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ قانون ہے 2 نور ہو تو شاید نظر آتی. ایک تو ہے آنکھوں کا نور، ایک ہے بلبوں کا نور. اب اگر بلبوں کا نور نہ رہے، آنکھوں کے نور سے نظر آئے گا اندھیرے میں؟ ایک نور کام نہیں کرتا. اور اگر بلب اتنے اور لگا دیے جائیں جتنے لگے ہوئے اور جل جائیں اور جلا دیے جائیں اور آنکھوں میں نور نہ ہو، پھر نظر آئے گا؟ باہر کا نور بھی چاہیے اور اندر کا بھی چاہیے، کہ 2 نور ملیں تو شاید نظر آتی. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں نور محمدی بھی دیا، نور قرآن بھی دیا. 2 نور دے دیے. قرآن کو رکھو دماغ میں، مصطفیٰ کو رکھو دل میں. سمجھ رہے؟ جس کے دل اور دماغ میں ادھر کتابی قرآن اور ادھر رسالت مآبی، اسی کو معرفت خدا ملتی ہے، اسی کو قرب خدا ملتا ہے، اسی کو حقیقت تک رسائی نصیب ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو صرف قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں حضور نہیں، حضور کی محبت نہیں ہے، ان میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ معرفت تو اسے نصیب ہوتی نا جس نے 2 نور اپنائے ہوتے ہیں. وہ چونکہ ایک لیے پھرتے ہیں اس لیے کچھ نہیں ملتا. تو 2 نور ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن بھی دیا اور حضور بھی دیا. لیکن ہم کتنے نادان، حضور کی سنتیں چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی. یہ جو خاکے بنا رہے ہیں نا، خاکے بنا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی پلاننگ کیا، سوچ کیا، کیوں خاکے بناتے ہیں؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ مبنی. یہ چاہتے یہ ہیں کہ جب بار بار ہم یہ کریں گے نا تو ہر بار تو نہیں فیض آباد پہنچے گے درجے میں، ہر بار تو یہ مشتعل نہیں ہوں گے نا. جب بار بار ایک کام ہوتا رہے نا، لوگ پھر وہ برداشت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر بے حسی آ جاتی ہے آہستہ آہستہ. جب ایک کام بار بار ہونے لگ جائے، اب بار بار کون اٹھے گا؟
تو جب یہ حضور کی توہین برداشت کرنے لگ جائیں گے نا اور سہنے لگ جائیں گے، اس وقت ہم سمجھ جائیں گے کہ اب یہ مردہ ہو چکے، ان کی روح نکل چکی۔ اقبال نے بھی، علامہ اقبال نے بھی یہی بتایا تھا، چونکہ اقبال یورپ میں پڑھتا رہا، اس نے بڑے قریب سے ان کا کلچر دیکھا ہے، اس نے تعلیم ہی انگریزوں سے حاصل کی، اور اقبال کہتا ہے مجھے خدا نے کیوں بھیجا یہاں یورپ میں؟ تو کہتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہی اس لیے، وہ کہتا ہے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں۔ یہ یورپ کی جو ترقیاں دیکھ کر تم حیران ہو، اقبال کہتا ہے یہ عذاب ہے، عذاب دانش حاضر۔ اقبال یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہے، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ میرے رب نے اتارا اس ماحول میں تاکہ میں ان گنڈوں کو دیکھوں، ان کافروں کو، کہ یہ حضور کی امت کو برباد کرنے کا سامان کیسے بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے قریب سے دیکھا، اور یہ برباد کس ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے ان کی پلاننگ، منصوبہ یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمد سے مراد عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسول۔ اقبال کہتا ہے کہ انگریز کافر چاہتے ہیں، یہ مسلمان موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ یہ موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیوں؟ اسے معلوم ہے میں حضور کی محبت میں جان دے رہا ہوں، اسے معلوم ہے میں حضور کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ زندگی سے بڑھ کر موت سے محبت کرتا ہے۔ تو روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، فکر عرب کو فرنگی تخیلات دے دو، اور اہل حرم سے ان کی روایات چھین دو۔ یہ سروں پہ جو دوپٹے ہیں نا، یہ اہل حرم کی روایت، یعنی مسلمانوں کی روایت۔ یہ بیویاں جو پردے میں رہتی ہیں، یہ اہل حرم کی روایت۔ یہ جو داڑھیاں رکھی ہیں جوانوں نے، سروں پہ پگڑیاں یا ٹوپیاں ہیں، جب مسماک جیب میں ہوتی ہے، یہ خوشبو لگاتے ہیں، جب مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، یہ اہل حرم کی روایت ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کافر چاہتے ہیں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، ان کے دوپٹے چھین لو، ان سے غیرت چھین لو، شرم اور حیا چھین لو، اور آہو کو مرغزار ختم سے نکال لو۔ اور وہ جو چاہتا تھا وہی کچھ ہو رہا ہے۔ 1100 سینے میں اور بنائے جائے تاکہ وہ پورا ہو جائے، اس کی پلاننگ، جو غیرت بچ گئی وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احساس دیا ہے۔ ایک مجلس میں، بڑی مسجد میں، حضور نے کیا فرمایا سنیں آپ، لیکن ہمیں احساس ہی کو نہیں، اللہ نے محبوب دے کر ہم پہ کتنا بڑا احسان کر دیا۔ امام الانبیاء نے بڑی مجلس میں فرمایا او میری امتیوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو اور شکر کرو۔ کیوں؟ کہ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ نبیوں میں تمہارا بن گیا، امتوں میں تو میری بن گئی۔ حضور فرماتے کہ اللہ رب العزت جب نبی دے رہا تھا امتوں کو، امتیں دے رہا تھا نبیوں کو، آقا فرماتے میری امت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لا کہ تو میرا بنا ہے، میں تیرا بن گیا۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز ہمیں عطا کیا حضور کی غلامی دے کر۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنا رہے ہیں، جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، قرآن کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلام ہو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے 2 نور عطا کیے۔ اور دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور، اچھا 2 سوال تھے، اللہ نے دونوں کا جواب دیا۔ 2 اعتراض تھے حضور کی ذات پر، اللہ نے دونوں کا جواب دیا اس آیت میں۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کافروں نے کیا کہا، لست مرسلا، تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے، مرسل بھیجا ہوا۔ انہوں نے حضور کو کہا کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، معاذ اللہ۔
حضور نے ابھی جواب نہیں دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب آپ نہیں بولنا، یہ تیری رسالت کا انکار کر رہے ہیں، انہیں جواب میں دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا رب کا بھیجا ہوا نہیں ہے، میرے حبیب میں جبریل کو بھیج کر اعلان کر قد جاءکم من اللہ کہ تجھے رب نے ہی تو بھیجا ہے، تو بے شک آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حضور پر انگلی اٹھ رہی تھی کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ رب العزت محبوب کو ہٹا کے خود جواب دے رہا ہے کہ یہ میرا رسول ہی تو ہے۔ اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ فرما رہا ہے، فرماتا ہے ان نہ ماننے والوں سنو، میں رب ہو کر قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا حبیب رسولوں میں ہی تو ہے۔ یاسین میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، اے سردار کائنات، اے میرے حبیب، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم اللہ فرما رہا ہے، انک لمن المرسلین، تو بھیجے ہوں میں سے تو ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، حضور پر انگلی اٹھی، جواب اللہ نے دیا۔ اور دوسرا ان کا اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا چلو مان لیا اللہ نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے مان گئے کسی درجے میں اللہ نے بھیجا ہے، لیکن ہے تو ہمارے جیسے ہی نا، یہ بھی بشر ہم بھی بشر، یہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، انہیں پتھر لگے تو خون نکلتا ہے، ہمیں زخم لگے تو خون نکلتا ہے، تو ہیں تو ہمارے جیسے، مان لیا اللہ نے بھیجے، مگر فرق تو کوئی نہیں نا، ہمارے جیسے ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت آگے پھر جواب دے رہا ہے، وہ فرماتا ہے من اللہ نور، وہ بدبختو تم خاکی ہو، یہ نوری ہے، تمہاری طرف رب کی طرف سے نور آیا ہے، تمہارے جیسا کیسے؟ یہ تو نور بن کے تشریف لائے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حضور کی امی جان فرماتی ہیں خرج منی نور۔ دیکھیں نا حضور کی پیدائش کے بعد جب ولادت ہوئی تو 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا، کب؟ جب قرآن اترنا شروع ہوا۔ تو جو قرآن 40 سال کے بعد اتر کر اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، وہ پیدائش کے وقت امی جان اعلان کر رہی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا ہے۔ اب مطابقت کیا ہے ارشاد حضرت آمنہ میں اور قرآن میں؟ مطابقت یہ ہے کہ جب اللہ نے بھیجا ہی نور ہے تو پھر نور ہی تو چمکنا تھا نا، نور ہی نکلنا تھا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور اتنا نور نکلا فرأیت فیہا قصور الشام، اس نور کی روشنی میں میں نے بند کمرے میں ملک شام کے محلات دیکھ لی۔ اس نور کا حال یہ تھا، مجھ سے نور نکلا۔ اب یہ تو حضور کی امی جان ہے جو فرماتی ہے مجھ سے نور نکلا، اور نور بھی اتنا نکلا ملک شام کے محلات دیکھ لی۔ اب یہ ہے والدہ، اور وہ جو دائی لے کر گئی تھی 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور پلے بڑھے، ان سے پوچھو کہ حضور کیا تھا؟ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور بھیجا ہے، جنم دینے والی کہتی ہے مجھ سے نور نکلا ہے، اور 4 سال تک اپنے گھر میں لے جا کر ڈیرے پہ پالنے والی کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے حضرت حلیمہ؟ وہ فرماتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں لوگوں جب سے مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت حلیمہ فرما رہی وہ جن کے گھر میں، اور یہ جو میں نے کہا نا، یہ تو جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ نے 4 مہینے پرورش کی تھی حضور کی، حضور کو پالا، لیکن حضرت حلیمہ کیا کہتی ہے؟ وہ فرماتی ہے ما ربیت محمدا بل هو ربانی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں لوگوں محمد کو میں نے نہیں پالا، محمد نے مجھے پالا ہے۔ کیونکہ اس کے آنے کی برکت سے جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی وہ بھی دینے لگ گئی، جن کے تن خشک تھے اس کی برکت سے وہ بھی دودھ سے بھر جاتے تھے۔
ایک روٹی کا بھی آٹا گوندتی تھی، سب کو کافی ہو جاتی تھی۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے انہیں نہیں پالا، انہوں نے مجھے پالا۔ امام الانبیاء کے غلام، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے حضور میرے گھر میں آئے نا، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اذا احتجنا الی السراج فی مکان جئنا بہ فتنورت الامکنۃ ببرکتہ۔ اب فرماتی ہیں میں جنگل میں رہتی ہوں، ڈیرے پر اندھیرا ہوتا ہے، پہلے میں جہاں چراغ لے جاتی تھی نا ضرورت پڑتی تھی، اب میں چراغ نہیں لے جاتی، اب میں محمد عربی کو لے جاتی ہوں۔ فتنورت الامکنۃ ببرکتہ، اب ان کے چہرے کی چمک سے ہی ساری جگہ منور ہو جاتی ہے۔ تو بھیجنے والا کہے میں نے نور بھیجا ہے، جس نے جنم دیا وہ والدہ فرمائے مجھ سے نور نکلا، جس دائی نے 4 سال تک حضور کو اپنے گھر میں رکھا، وہ کہتی ہے میرے گھر میں چراغ کی ضرورت نہیں پڑی 4 سال تک۔ اور آگے بڑھیے، بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ خامد کے، مرد کے سب سے بڑھ کر قریب تو اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اب پوچھتے ہیں حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں حضور کیا تھا؟ وہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگوں ایک آسمان کا سورج ہے، ایک عائشہ کا سورج ہے، ایک آسمانوں کا سورج ہے، فرماتی ہیں ایک میرا سورج۔ لیکن پہلے مصرے میں یہ کہہ کرنا ایک آسمان کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، تو پھر اگلے مصرے میں جو پہلے مصرے پر سوال اٹھتا تھا نا اس کا جواب دے دیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا بھی وہ بھی سورج ہے آسمان والا، اور حضرت عائشہ کے گھر میں حضور جو ہے یہ بھی سورج ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس جیسے ہے، مثلیت کا تصور ہو سکتا تھا۔ جب دونوں کو سورج کہا تو اس کا مطلب ایک جیسے ہے، تو دوسرے مصرے میں حضرت عائشہ نے جواب دیا وشمسی خیر من شمس السماء، ایک جیسے نہ سمجھنا، جو میرا سورج ہے وہ اس سے بہتر ہے، جو عائشہ کا سورج ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اب دلیل دی دوسرے شعر میں کیسے بہتر ہے، فرماتی فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ فرماتی ہے وہ جو آسمان کا سورج وہ صبح چڑھتا ہے نا اور شام کو ڈوب جاتا ہے، لیکن جو عائشہ کا سورج ہے وہ آدھی رات تو پھر بھی چمکتا رہتا ہے۔ عائشہ کا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ حسن والا سورج ہے اور وہ چمک والا ہے کہ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، جو ڈوب جائے کبھی تو وہ آفتاب نہیں۔ تو زوجہ محترمہ فرما رہی ہے کہ حضور سورج، اور مشکات کی حدیث ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں صبح سحری کا وقت تھا، سحر کا وقت، اور میں سوئی لے کر نہ تاگا ڈال کپڑے کو سلائی کر دی، فسقطت من الابرہ، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب میں سوئی کو اٹھانے کے لیے جھکی نہ، ساتھ ہی چراغ جل رہا تھا، تو پلو کا جھاڑ لگا تو چراغ بجھ گیا۔ اب اندھیرا تھا، فطلبتها فلم اقدر علیہا، آپ فرماتی ہیں میں اندھیرے میں نا ہاتھ مار کے سوئی ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ چراغ بجھ گیا اور صبح فجر کا وقت۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجرۃ، کہتی ہے میں اندھیرے میں ہاتھ مار رہی تھی کہ حضور حجرے میں اچانک تشریف لائے۔ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، ام المومنین کے لفظ دیکھ، آپ فرماتی ہیں حضور کے چہرے کی چمک سے سوئی بھی چمک اٹھی ہے۔ چہرے کی اتنی چمک نکلی، چہرے سے اتنا نور نکلا کہ کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔
سمجھ رہے؟ وہ آقا حجرے میں آئے نا تو انہیں سوئی مل جاتی ہے، جس مومن کے دل میں آئے اسے یک سوئی مل جاتی ہے. سمجھ رہے؟ تو کوشش کرو حضور دل میں آ جائے. فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے. فکر کر تعمیر دل کی، اپنے دل کے ویڑے کو یار کے آنے کے قابل تو بنا. اسے گندگی نکال، اسے صاف تو کر، اسے پاک تو کر. تو پھر کیا ہوگا؟ فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے. وہ بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائیں گے. ہمارے گھروں میں نا یہ شعر لکھا ہوتا ہے، سٹکر بنے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس میں ایک بڑا دعویٰ بھی ہے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ اپنے عاشقوں کے گھر آتے ہیں تو میرے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے، یعنی میرے گھر بھی تشریف لائیں. کیوں؟ کہ میں بھی عاشق ہوں. اس میں دعویٰ ہے بہت بڑا. یا رسول اللہ سنا ہے آپ عاشقوں کے گھر آتے ہیں، میں بھی عاشق ہوں اس لیے میرے گھر بھی آئیں تاکہ چراغ ہو جائے. تو میں سوال کرتا ہوں، کس گھر میں تو حضور کو بلا رہا ہے؟ جس گھر کی عورتوں میں دوپٹے اترے ہیں، جس گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے، گانے چلتے اور فلمیں چلتی ہیں، جس گھر کی ٹیبل پر فلمی میگزین پڑے تو اس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا. جس گھر کی عورتیں ڈرامہ نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی، تو اس گھر میں رسول کو بلا رہا ہے. جس گھر کی چھت پر تو نے ڈشیں لگا رکھی اور یورپ کے بغیرت منظر دیکھتا ہے اس گھر میں رسول کو بلا رہا ہے. اور اپنے گھر میں نبی کو بلانے سے پہلے گھر کو حضور کے آنے کے قابل تو بنا. اپنے گھر میں شریعت کا جھاڑو دو. آج تقریر سن کے جاؤ نا، گھر میں جھاڑو دو شریعت کا. عورتیں جھاڑو دیتی ہیں نا، گند نکال دیتی ہیں، وائپر مارتی ہیں، میل نکال دیتی ہیں. آج گھر میں جاؤ تو حضور کی شریعت کا جھاڑو دو. کیا جھاڑو؟ جوانوں تمہارے ٹچ موبائلوں میں جو گندگی کے منظر انہیں ڈیلیٹ کر دو. جھاڑو دے. الماریوں اور میزوں میں اگر پڑے ہیں رومانٹک ناول پڑے، فلمی میگزین پڑے، انہیں جلا کر راکھ کر دو. تمہاری کاروں میں اگر گانوں کی اور فلموں کی سیڈیاں پڑی، انہیں چور کر دو. آج گھر میں حضور کی شریعت کا جھاڑو دو تاکہ گھروں میں حضور کا فیض آ سکے، رب کی رحمت اتر سکے گھروں میں. امام الانبیاء فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جو عورت میں پردہ رہتی ہے نا اس پر لعنت اترتی رہتی ہے، اور پھر جو بار بار اسے دیکھتے ہیں دیکھنے والوں پر بھی لعنت اترتی رہتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بازار کتنی زیادہ اور بڑی لعنتوں کے مرکز بن چکے ہیں. ایسے لگتا ہے بازار بنے ہی عورتوں کے لیے. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ کو سب سے پیاری جگہ روئے زمین پر مسجدیں لگتی ہیں، اور اللہ کو سب سے ناپسند جگہ روئے زمین پر بازار لگتے ہیں. سب سے پیاری جگہ مسجد اللہ کو لگتی، سب سے بری جگہ بازار لگتی. اب اگر ہم نے حضور کے ارشادات پہ عمل کیا ہوتا تو پھر چاہیے تو یہ تھا نا بازار اجڑے ہوئے ہوتے، مسجدیں بری ہوتی، کیونکہ سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ بازار. لیکن کام اس کے الٹ ہو گیا. ہم نے اپنے نبی کی مانی، کام الٹ ہو گیا کہ بازار بھرے ہوئے اور مسجدیں ویران، اور نسلیں ہماری نشے پہ لگ گئی. نسلوں کی گٹی میں زہر اتار دیا گیا. معاشی ناہمواریوں نے اور یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اس کے پھیلائے ہوئے بے حیائی کے نظام نے گھروں سے سکون نکال دیا، برکت نکال دی، زندگی میں نحوست برتی. جوان بچے جن کی جیب میں سورہ یاسین ہونی چاہیے تھی، اب جیب میں نشے کی پھڑیاں رکھتے ہیں. جن کی جیبوں میں سورہ یاسین رہتی تھی، جن کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے چمکتی تھی، آج ان کے دل بجھے ہوئے ہیں اور اندر غلاظت بھری ہوئی ہے.
فکر گندی ہو چکی، کردار گندے ہو چکے. انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. امام الانبیاء نے 1500 سال پہلے مسجد نبی کے منبر پہ اپنی ایک حسرت بیان کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہے کوئی جوان حضور کا غلام جو 15 صدیاں پہلے والی نبی کی حسرت آج پوری کر دے؟ کر سکتے ہیں مگر توجہ ہی کوئی نہیں. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء. اس کی صرف 30 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں. کوئی لمبی سورت نہیں ہے. 15 صدیاں پہلے منبر پر حضور نے بیٹھ کے فرمایا تھا، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابیوں، امت کو آگے بتا دینا تمہارے نبی کی ایک حسرت، میری ایک طلب ہے. آقا نے فرمایا احبو ان تکون هذه السورة فی قلب کل رجل وامرأة من امتی. امام الانبیاء نے فرمایا میری حسرت ہے کہ یہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے، کہ میرا ہر امتی اسے زبانی یاد کر لے، مرد ہو یا عورت اسے زبانی یاد کر لے. یہ میری طلب ہے، یہ میری حب ہے اور میں چاہتا ہوں. اب یہ ہم نے لاہور جانا ہے نا، جن کے پاس کاریں وہ لاہور تک قوالیاں سنتے جائیں یا گانے سنتے جائیں، قرآن کی تلاوت نہیں سنیں. وہ سورہ ملک کی اگر آتے جاتے سنتے رہتے، سن سن کے یاد ہو جانی تھی اور حضور کی حسرت پوری ہو جاتی. 30 آیتیں. جتنا بھی بندہ ڈل ہو نا، کند ذہن ہو، وہ اگر ایک آیت روزانہ صبح سے شام تک پڑھتا رہے نا، آسانی سے ایک آیت اسے صبح سے شام تک یاد ہو جائے. مہینہ گزرے گا، 30 آیتیں، 30 کی 30 آیتیں اسے یاد ہو جائیں، حضور کی حسرت پوری ہو جائے. مگر کون ہے جو اس طرف آئے؟ تو سورہ ملک آسان ہے، بہت آسان ہے یاد کرنا. گاڑیوں میں چلایا کرو، قرآن سنا کرو، ان علماء کی تقریریں سنو جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو قرآن بیان کرتے ہیں، اس سے علم آتا ہے. اور فقیروں کا ایک ٹوٹکا کیا ہے؟ آج نا ہم سارے لوگ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں. حدیثوں کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں. ہمارے کرتوت اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ پوری قوم اللہ کے عذاب کی مستحق بن چکی. یہ تو ابھی معلوم نہیں کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاد رکھی جا رہی ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم رات کی تاریکیوں میں مسلح پہ کون روتا ہے کہ جس کے آنسوؤں کی لاد رکھی جا رہی ہے اور عذاب نہیں اتر رہا فی الحال. لیکن کسی وقت بھی جزوی عذاب تو آ رہے ہیں. کہیں سیلاب کے ذریعے بہا رہا ہے، کہیں آندھیوں کے ذریعے اڑا رہا ہے، کہیں بجلیوں کے ذریعے جلا رہا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ، کہیں بیماریاں، کہیں وبائیں. عرضی سماوی آفات اور بلیات کی زد میں ہے انسانیت اور عالم اسلام. تو جزوی عذاب تو ہے، ہم لپیٹ میں ہیں. لیکن فقیروں کا ٹوٹکا یہ ہے کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اور سورہ ملک کی آیتیں بھی 30 ہیں. اور جو بندہ پہلی رات کا چاند دیکھے نا، اس چاند کو دیکھنے کے بعد یہ پوری سورت پڑھ لے. زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لے، قرآن پاک سے پڑھ سکتا ہے تو قرآن کھول کے پڑھ لے. یہ فقیروں کا ٹوٹکا، اللہ کے ولیوں کی بات. جو یہ سورت پڑھ لے، پہلی رات کا چاند دیکھ. امام الانبیاء کے علماء بزرگ فرماتے اس کی ہر آیت مہینے کے ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے. اور اس مہینے میں خدا نہ خواستہ اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے نا، اس بندے کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا جس نے یہ عمل کر رکھا ہوگا. اس صورت کی قوت یہ ہے، طاقت یہ ہے، یہ صرف دنیا کے عذاب کو نہیں روکتی، یہ قبر میں جہنم کا عذاب بھی روک دیتی ہے. اس کی تو بڑی طاقت اور بڑی قوت. تو کم از کم خدا کے بندوں اتنا کر. تو میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت زیادہ دل خوش ہوا حضرت کی زیارت کر کے، پھر ان کے بچے دیکھ کر.
تو یہ دیکھیں نا بزرگوں سے یہ دینی فکر اور دینی سوچ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ہر گھر میں حضور کے دین کا ایک عالم ہونا چاہیے. اپنے بچے حضور کے دین کو دیں. مدینے سے اس طرح خیرات آتی ہے. امام الانبیاء کی حدیث بات ہے. تم آج حضور سے وفا کرو گے نا. آقا فرماتے ہیں من شیعنا شیعنا بہی. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امتیوں سنو، جو ہم سے نبھائے گا ہم اس سے نبھائیں گے. یہ بھول جاؤ کہ حضور کی شریعت پر چل کر تمہارا نقصان ہو جائے گا، یا تم بیکورڈ ہو جاؤ گے، یا پسماندہ یا پیچھے رہ جاؤ گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آقا کی غلامی سے وہ عزتیں، وہ سکون، وہ برکت اور عظمت نصیب ہوتی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی زندگی کو بدل دو. ادھر آذان کی آواز آئے، ادھر اچانک اٹھ کھڑے ہو. جہاں بھی بیٹھے اٹھ جاؤ. کوئی پوچھے کدھر جا رہا تو اسے کہو تجھے نہیں معلوم خدا نے بندے کو اپنے گھر میں دعوت دی ہے. یہ اس کے اعلان چاہیے. یہ مؤذن اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے کہ بلاؤ بندوں کو میرے گھر کی طرف، میرے گھر کی طرف آؤ میرے بندوں. یہ جو عشاء کی اذان ہے نا، اس کا فلسفہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں شام ہوتی ہے تو دکاندار دکانیں بند کر دیتے ہیں. اس سے پہلے دفتر بند ہو جاتے ہیں. ہر کوئی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. بچے ماں باپ کے پاس جا پہنچتے، اولاد کے پاس جا پہنچتے، خامد بیویوں کے پاس جا پہنچتے، ہر پیارا پیارے کے پاس جا پہنچتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے مؤذنوں عشاء کی اذان دو. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس بستی میں میرے چاہنے والے کتنے ہیں، کتنے اذان سن کر جو میری طرف آتے ہیں. تو اگر پوری بستی محلے میں سے اتنے بندے آئیں کہ پہلی صف بھی پوری نہ ہو تو بتاؤ پھر اللہ اور اس کے رسول سے کیا وفا کیا. اللہ رب العزت اس بستی پر، پورے عالم اسلام پر غیر فانی برکتیں نازل فرمائے. میں اپنے عزیزوں کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے میں یہاں پہنچا، بزرگوں کی زیارت کی. حضرت پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ تو تقریریں بھی ہوئیں، پروگرام بھی ان کی صدارت میں ہوئے. آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ان کے گھر کے ایک چشم و چراغ کی میں نے زیارت کی. اللہ رب العزت ان بچوں کا سایہ تادیر سلامت رکھے اور بزرگوں کی سرپرستی ہمیشہ جاری رہے اور ہم سب کو حضور کا عملاً غلام بنائے اور ان بھائیوں کو دو جہان کی عزت اور برکتوں سے نوازے. بالخصوص زین الاسلام صاحب کو مزید شرح صدر عطا فرمائے، تفقہ فی الدین سے نوازے اور ہر گھر میں ایک حضور کا سچا دیوانہ اور عالم پیدا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.